تکلیف کا موضوع آپ لے کر اس وقت چل رہے ہیں. تکلیف مت دیجیے. بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم جس کو کہتے ہیں، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، یہ بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. مجھے بھی کہا گیا ہے کہ امیر سنت اس حوالے سے دعا بھی کریں، کچھ سمجھائیں بھی کیا ہونا چاہیے. بڑا مطلب لوگ اس وقت آزمائش میں ہیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. کہ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. اب وہ ایک خبر تو یہاں تک بھی پڑی ہے، اللہ بہتر ہے درست ہے کیا، کہ کسی علاقے میں گھیر لیا گاڑیوں کو، راہگیروں کو، اور 100 افراد کو لوٹا گیا کراچی میں. خدا جانے میں نے پڑھا تھا ویسے تو اس طرح کے مطلب نہیں پڑھا نہیں تھا، بلکہ کوئی کلپ سنا تھا کسی چینل کا. 100 کرائم ایک جھٹکے میں. تو یہ کہ اگر اس طرح کا ہو رہا ہے اور لوٹ مار مچی ہوئی ہے، تو اب یہ چور ڈاکو جو ہے اب یہ تو میری سنیں گے کب؟ یہ اگر ہماری سنتے ہوتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے. سنتے نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تاہم یہ کہ اللہ کرے کہ کوئی سن رہا ہو، ان کے گھر والے سن رہے ہو کہ یہ جو کرتے ہیں تو یہ مال ناحق ایک تو چھینتے ہیں جو کہ حرام ہے، اور بہت گناہ کا کام ہے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو، یعنی نور ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں. یہ میرات المناجی جلد اول پیج نمبر 73 پر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. یہ تو آگے جو ہے یہ تو بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نے بیان کی. اچھا، اور اس کی شرح میرات المناجی میں ہے. یہ ڈکیتی میں 3 جرم ہوئے. ایک، غیر کے مال پر ناجائز قبضہ. نمبر 2، ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا، یعنی علل اعلان دوسرے کا مال چھین لینا. نمبر 3، دل کی سختی، کہ لوگوں کی حسرت اور آہو بکا پر ترس نہ کھائے، کہ جس کو لوٹیں گے وہ بڑی حسرت سے دیکھے گا کہ میرا مال لے کے جا رہا ہے، یا روئے گا، چلائے گا. مطلب بعض اوقات رونے چلانے والے کو فائر بھی کر دیتے ہیں لوگ کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، یا غصہ آ جاتا ہے ان کو. تو یہ گناہوں کا مجموعہ ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں لہذا یہ گناہوں کا یہ ڈکیتی جو ہے یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی جو مومن کے شان کے خلاف ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مال کی حفاظت کریں. خیر بیچارے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات آتی ہے کہ ان کے سامنے بھیڑ جاتے ہیں. بھیڑنے میں خطرہ ہوتا ہے، ان میں یہ فائر بعض اوقات کر دیتے ہیں، بندے کو مار دیتے ہیں. تو اس لیے اگر موبائل فون دے رہا ہے کہ دے دے، یا جیب خالی کر کے دکھا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اگر اس کے پاس ہے سامان تو پھر رسک نہیں لینا چاہیے. جان ہے تو جان ہے، دے دینا چاہیے. یہ ایک مشورہ ہے کہ ایسے ہوئے کیس کہ یہ پھر فائر کر دیتے ہیں. ان حالات میں جبکہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، میری یہ بھی درخواست ہے تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ زیادہ تر رات میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، چوکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چائے کی ہٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح گاڑیاں کھلی رکھ کر یہ مطلب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. اب حالات ایسے ہیں نہیں، بہت مطلب کہ یہ کرائم بڑھ رہا ہے. تو جیسے میرے سنت نے ارشاد فرمائے تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایسے موقع پر نہ جائیں، رات کو نہ نکلیں، یا نکلنا ہے تو اس طرح کی احتیاطوں کے ساتھ نکلیں، سوچ سمجھ کر رہیں. میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو جن کے ساتھ ہوا شاید وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کچھ احتیاطیں ہمیں بھی اپنی طرف سے کرنی چاہیے. کہ اچھا میں حضرت سے یہ بھی عرض کروں گا، ادھر شو آف ایک ورڈ ہے، یعنی اپنی چیزوں کو بہت زیادہ نمایاں کرتے رہنا، اور لوگوں کو مطلب لوگوں کی نظریں پھر آپ کی طرف چلی جاتی ہیں کہ یار اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. تو 2-4 دن وہ ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں کہ یار یہ روزانہ آ کے یہاں بیٹھتا ہے، روزانہ یہاں کے چائے پیتا ہے، روزانہ دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہے، روزانہ یہ یہاں پر گاڑی پارک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر یہ 1-2 دن شاید میرا کو لگتا ہے مانیٹرنگ کرتے ہوں گے، پھر 1-2 دن کے بعد وہ
اس کے ساتھ کام ہو جاتا ہوگا. تو ایسی صورت میں بھی عام لوگوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ احتیاطیں کرنی چاہیے. ایک پرانا واقعہ یاد ہے، اس لیے میں مسکرا رہا تھا، ماضی کی یاد، کہ ان دنوں بھی کراچی میں کچھ کڈنیپ کے اور کیس تھے، مطلب کچھ جیسے آج کل آپ بتا رہے ہیں، تو کچھ بڑا ہوا ہوگا. تو ایک پارٹی آئی باہر ملک سے، اور وہ اس کا اپنے انداز تھے. میں نے اس کو سمجھا، میں نے کہا اسلامی بھائی بن جا، یہ اٹھا جائیں گے تو مصیبت ہو جائے گی. تو پھر اس نے یہاں جو دکانیں ہیں نا اپنے فیضان مدینہ کی، وہاں سے وہ ہمارا جو مدنی سوٹ جس کو بولتے ہیں، کرتا شلوار یا پاجامہ خرید کے پہن کر یہاں آنا جانا رکھا اس نے. حکمت عملی کہ مطلب اپنے ٹھاٹ ٹھٹارا دکھائیں گے نا آپ، مطلب یہ فریم سونے کی نہیں ہوگی لیکن تھوڑا گولڈن کلر ہوگا. اب یہ ڈاکوؤں کو اتنی شناخت تو نہیں ہوتی ہوگی نا، اور گولڈن فریم، گولڈن پین لاکھوں روپے کی آتی ہے، لیکن اس کی 32.5 والی بھلے پین ہو، گولڈن ہو، خوبصورت ہو، ڈاکو کی نظر آیا تو مفت میں مارا جائے نا بندہ. تو یہ کہ گجراتی کہاوت ہے، چیتنا نر سدا سکھی، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو جیسا موقع ابھی بالکل خالی ہاتھ بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی سنا کہ اس پہ بھی یہ نہیں ملتا نا کچھ، اس کے بعد تو ان کی کچی ہوتی ہے، ناک کٹتی ہے تو پھر اس کو ٹوک دیتے ہیں. یہ بڑے مطلب عجیب پاگل لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈاکو اور یہ چور، اور بالکل رف کوالٹی ہے، تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی ایک ٹکے کا بھروسہ نہیں کرتا. پولیس کے ہاتھ میں آتے ہیں تو دے مارے کھاتے ہیں، اور جو ان کا اشر ہوتا ہے بعض اوقات پوچھو مت. کئی بار یہ مقابلے میں مارے بھی جاتے ہیں. تو یہ ان کی زندگیاں ایسی کتوں سے بدتر زندگیاں ہوتی ہیں، اور چھپے پھرتے ہیں کہ کوئی پتہ نہ چل جائے. ایسی زندگی کیا کرنی ہے؟ توبہ کرو، اللہ اللہ کرو، آ کر ایک عام نارمل مسلمان کی طرح جیو یار. کیا ڈاکو سچی توبہ کر کے کوئی نیک بندہ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. ایسے ڈاکو تھے یہ اپنے دور میں کہ بچوں کو مائیں ڈراتی تھی کہ فضیل آ جائیں گے. ڈاکو بچے روتے ہوئے چپ ہو جاتے تھے، اتنا ان کا وہ ایک شور آتا. لیکن جب ان کو چوٹ لگی دل پر، وہ آیت پڑھو نا، آپ کو یاد ہوگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں. تو یہ آیت کسی قاری نے پڑھی، پر یہ سنی انہوں نے، اور ان کے عرب لوگ تھے، عرب بھی جانتے تھے. ان کو جب یہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا، اور تو دل پر ایک دم چوٹ لگی، اور یہ کہہ اٹھے کہ یا اللہ وقت آ گیا، وقت آ گیا توبہ کی. جن جن سے لوٹا تھا مال واپس کیا، اور جو بھی حقوق العباد تو یہ لوٹانے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ معافیاں تلافیاں توبہ تلہ جو بھی ہوتا وہ کیا انہوں نے. اور بہت بڑے ولی اللہ بن کر یہ ابھرے کہ آج بھی ان کی کتابوں میں ان کے تقوی کے واقعات ملتے ہیں، جیسے پرہیزگار، متقی، بہت بڑے عالم. تو اللہ پاک کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ ہے نا، وہ کسی کا شعر ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی رحمت تو عام بٹ رہی ہے، لینے والا چاہیے. آج معراج کی رات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے تعلق صاحب ابھی بیان کر رہے ہیں، وہ چوری میں، ڈکیتی میں آگے نکل گیا ہو، یا اس گینگ کا بندہ، ایک گینگ کا نمائندہ بن چکا ہو، یا اس کے گھر میں پتہ ہو کہ یہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے گھر بیٹھا، فیضان مدینہ میں بیٹھا، یا کسی بھی اجتماع میں بیٹھا، یا کبھی سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں. کیا پتہ کہ یہ آج ہی رات اس کو توبہ کی توفیق عطا ہو جائے اور وہ رجوع کر لے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل. اس کے کلپ بھی ہمارے تو ہوتے ہیں، اس کے بھی ہو سکتا ہے کلپ بنے، کوئی اچھا سا مختصر ہوگا تو یہ وائرل ہوگا، تو اس طرح کے لوگوں کے پاس بھی پہنچ سکتا ہے کہ یہ سنیں اور ان کا دل لرز جائے، توبہ کر لیں. اور جو جانتے ہیں وہ سمجھائیں. گھر کے افراد ایسوں سے متفق ہوں یہ ضروری نہیں ہے. ایک بھائی ڈاکو ہوگا، ایک نمازی ہوگا،
تو اس طرح یہ لوگ بیچارے سمجھاتے ہوں گے، لیکن وہ جو ڈاکو یا بدماش ہوتے ہیں نا، ان کے گھر والے بھی ڈرتے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی بیچارے ہاتھ جوڑتے ہوتے ہوں گے کہ اس کو چھیڑیں گے تو یہ پھر ہم کو پریشان کرے گا. بہر کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میرا کام ہے، تکمیل اللہ پاک فرما دے گا. تو کوشش کریں، اگر کسی کو جانتے ہیں سمجھاتے رہیں. کہ کوئی بھی نارمل مسلمان جو ہوتا ہے نا، ایک مہذب مسلمان، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہ کہ نہیں یہ غلط، یہ غلط. بلکہ خود ایسا جو کرتے ہیں ان کو بھی کبھی تو ضمیر بولتا ہوگا یار میں کر غلط رہا ہوں. اور اپنے مال کی خود حفاظت بھی کریں. جیسے کہ وہ یا جلیلو، جیم سے یا جلیلو، جو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب وغیرہ پر دم کر لے، انشاءاللہ الکریم چوری سے محفوظ رہے. دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار یعنی 49 ٹائم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی. یہ چوری ڈکیتی بھی نقصانات میں آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.